جواد صاحب، جناب سہرا، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے انتخابی مہم کے سلسلہ میں خریالہ کے اندر نہ صرف ایک بہت بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ یہاں پر مجھے خوش آمدید کہا ہے اور میری حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہ جلسہ بہت سویرے شروع ہونا تھا، لیکن صرف 2 دن رہنے کی وجہ سے، میری الیکشن مسودیات زیادہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے پاس دور سے پہنچا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ نے اس عرصے کے دوران انتخابی مہم کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں۔ آپ کی مہربانیوں کے نتیجے میں میں اس حلقے سے 3 دفعہ اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا ہوں۔ 88 میں بھی آپ نے سائیکل پر مورے لگا کر مجھے کامیاب کیا، 90 میں بھی آپ نے سائیکل پر مورے لگا کر مجھے اسمبلی میں بھیجا۔ میں نے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اپنی صلاحیتیں، اپنی سیاست آپ کے لیے، اس علاقے کے غریب لوگوں کے لیے وقت کی۔ 93 کا الیکشن ہوا، تب بھی نواز لیگ کی بڑی مشہوری سنی تھی۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور وقت نے ثابت کیا کہ اس حلقے کے اندر سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس حلقے کے اندر عوام کی محبت اور شفقت کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حلقے کے اندر کسی سیاسی جماعت کا ٹکٹ بلکہ سرائے عالمگیر کے عوام جس کو پسند کرتے ہیں، وہ بڑی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا چھوٹی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، سرائے عالمگیر کے غریب لوگ جسے پسند کرتے ہیں وہ الیکشن جیت کر اسمبلی میں پہنچتا ہے اور عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، 93 میں ممبر منتخب ہوا، آپ نے مجھے صرف اسمبلی کے لیے رکن منتخب کیا۔ حکومت وقت نے مجھے پورے صوبے کے عوام کی نمائندگی کے لیے اس علاقے کو، سرائے عالمگیر کو وزارت کے لیے منتخب کیا۔ میں نے اپنی بساط، صلاحیت اور اپنے علم کے مطابق نہ صرف اس علاقے کی خدمت کرنے کی کوشش کی بلکہ پورے صوبے کے اندر سرائے عالمگیر کے عوام کی نمائندگی کا مکمل طور پر حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ چودھری محمد فاروق صاحب زندہ باد، چودھری صاحب زندہ باد، چودھری صاحب زندہ باد۔ سرائے عالمگیر میں میرے مخالف الیکشن کے لیے میرے خلاف باتیں کر سکتے ہیں، لیکن پورے صوبہ پنجاب کے اندر اصول کی سیاست کرنے پر، کردار کی سیاست کرنے پر اور مشکل وقت ساتھ نبھانے پر اور دوستی اور وفا کا حق ادا کرنے پر آپ کے اس نمائندے کو پورے صوبے میں دستور سے دیکھا جاتا ہے۔ چودھری فاروق زندہ باد، چودھری فاروق زندہ باد، چودھری فاروق زندہ باد۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی میری عزت والی بات ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے ووٹوں کی عزت کی بات ہے، اس میں سرائے عالمگیر کی عزت کی بات ہے، اور اگر میں نے سرائے عالمگیر کا نام روشن کیا ہے تو پھر 3 فروری کو ایک دفعہ پھر سرائے عالمگیر کا نام روشن کرنے کے لیے آپ مڈل فیل کو ووٹ دینے کی بجائے سائیکل پر کوڑے لگا کر مجھے کامیاب کریں گے۔ کھگریالہ اور کھکا کے لوگ جانتے ہیں کہ ترانے کے الیکشن میں آپ کے اس پولنگ اسٹیشن پر میری حمایت کرنے والے کون کون لوگ تھے، اور آج اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ میری سیاست میں خامیاں ہوں گی، مجھ میں بھی خامیاں اور خرابیاں ہوں گی، لیکن نہ مرزا اسلم صاحب نے کبھی میرا ساتھ دیا تھا، نہ میرا ویر صاحب نے کبھی میری حمایت میں تقریر کی تھی۔ اور باقی جو بزرگ جہاں پر بیٹھے ہیں، گڑا جگتا سے چودھری احمد ہاں اور چودھری میاں ہاں کی اگر فیملی میری حمایت کرتی تھی تو باقی بزرگ میرا ساتھ دینے سے کتراتے تھے۔ آج گڑا جگتا اور بلوال گڑھوی سے جس انداز میں جتنے گروپس اور برادریوں نے میری حمایت کا اعلان کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سرائے عالمگیر کے عوام نے، غریب عوام نے ایک دفعہ پھر پارٹیوں کی سیاست کو ٹکرا دیا ہے اور سرائے عالمگیر کا نام روشن کرنے کی مثال قائم کر دی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ذاتی کام کی ساتھی کام کریں، علاقے کے ترقیاتی کاموں پر ووٹ نہیں ملتے، علاقے میں ترقیاتی کام نہیں کرنا چاہنا۔ میں مانتا ہوں کہ لوگ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب تھانے سے کسی کو چھڑا لیا جائے یا شاید پکڑا بھی دیا جائے، کچہری سے چھڑا لیا جائے، کوئی نوکری کا کام کر دیا جائے، تبادلہ کروا دیا جائے، یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا جائے۔ لیکن میں نے دوستوں کے اصرار کے باوجود یہ سیاست کرنے کی بجائے 1947 سے لے کر چلے آنے والی روایت کو توڑا اور تھانے کچہری کی سیاست کرنے کی بجائے میں نے اس علاقے کے اندر ترقیاتی کام کروانے کی کوشش کی، نئی روش ڈالی، سیاست کے نئے سفر کا آغاز کیا، حلقے میں ترقیاتی کام کروائی۔ میرے دوست ساتھی کہتے تھے اس کے نتیجے میں ووٹ نہیں بنتے، آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے مخالف لاکھوں روپے جیب میں لیے اس حلقے کے ووٹوں کا ضمیر خرید رہے ہیں، لیکن اس حلقے کے 62 لوگ اپنے ضمیر کو بھی بچا رہے ہیں اور میری سیاست کو بھی نکالنے کے لیے وہ پہلے سے بڑھ کر میری حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور اعلان کر چکے ہیں۔ میں نے بہت کم کام کروائے ہوں گے، بہت سے دیہات کے سارے کام نہیں ہوئے ہوں گے، کھگریالہ چک سکندر کے بھی، نریال اور بلوال گڑھوی کے بھی سارے کام ابھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ سرڈوگ کی سڑک بھی کسی نے راستے میں روک دی ہوگی، کسی پل اور اسپتال کی منظوری ہو چکی ہے لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہوئے، بہت سے کام نہیں ہوئے، لیکن دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آزادی کے ساتھ سے لے کر ان 50 سالوں کے اندر میرے مخالفوں نے جتنے کام کروائے، 88 اور 90 میں بھی میرے سمیت تمام مخالفوں نے جتنے کام کروائے، اگر گزشتہ
چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے میں 50 سال میں اتنے ترقیاتی کام نہ ہوئے جتنے صرف گزشتہ 2 سال کے اندر ترقیاتی کام کروائے. چودھری فاروق زندہ باد، چودھری فاروق زندہ باد، چودھری فاروق زندہ باد. ٹکر مارا، ٹکر مارا. میرے سے پہلے اسٹیج پر تقریر کرنے والے میرے دوستوں نے بڑا جذباتی انعام اختیار کیا. میرے مخالف نے جو بھی خرابیاں ہوں گی لیکن میری سیاست کا وہ یہ قصور ہے. یہ ساتھی میرے ساتھ نئے آئے ہیں، انہیں شاید میرے مزاج کا علم نہیں ہے. یہ میرے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں. یہ میرے جیالے ساتھی ثابت ہو رہے ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں. انہوں نے خواب کے اندر جس انداز میں میری حمایت میں کیمپین چلائی ہوئی ہے اس سے ہمارے ساتھیوں اور گروپ کو طاقت ملی ہے، طاقت میں اضافہ ہوا ہے. بلکہ حسن اختر صاحب جو کمزوری محسوس کرتے تھے وہ دور ہوئی ہے. لیکن میں اپنے مخالف کی ذات کے اوپر کبھی نشانہ نہیں بناتا. اس کی سیاست اور اس کی سوچ ابھی نابالغ ہے. ہم اس کا سیاسی انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ نواز لیگی امیدوار کوئی ایسا امیدوار نہیں ہے کہ جس کی سیاست سے آپ اپنے لیے کوئی ایسے حربے استعمال کریں گفتگو کے دوران. اس کی اپنی تقریریں ہماری حمایت کے لیے کافی ہوا کرتی ہیں. جو اس کا انداز گفتگو ہے وہ میرے ساتھیوں کو وہ انداز گفتگو نہیں اپنانا چاہیے. اس لیے اس امیدوار کی ذات کے بارے میں جو فکرے کہے گئے ہیں وہ بے شک سچے ہوں، اس لیے کہ میرے یہ ساتھی اس کے ساتھ رہے ہیں. وہ باتیں وہ واقعات بے شک سچ ہوں. میں ان کی تبدیل تو نہیں کر سکتا لیکن سٹیج میری ہے، جلسہ میرا ہے، میرے ایک ساتھیوں کا ہے. ان کی سیاست ہماری سیاست ہمارے مخالفوں سے بہتر سیاست ہے تو پھر میں ان کے وہ ذاتی جملے خود واپس لیتا ہوں. اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کسی بات سے ہمارے کسی مخالف کی ذات کے اوپر حرف آئے. یہ اسلامی شاعر کی بات ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارا جلسہ سننے والے کوئی ایسا امیج لے کر جائیں، کوئی ایسا خیال لے کر جائیں کہ نواز لیگی لوگوں کے جلسوں میں بھی بری زبان استعمال ہوتی ہے اور ہم بھی شاید ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. نہیں میرے بزرگوں اور بھائیوں، جیسا میرے دوستوں نے کہا کہ ایک مڈل فیل امیدوار کو نواز لیگ کے ٹکٹ پر منتخب کیا گیا ہے. صرف چودھری رزاق صاحب سکھٹی مسلم لیگ نون نے ہماری حمایت کا اعلان نہیں کیا. صرف راجہ شہزاد احمد صاحب صدر تحصیل نواز لیگ نے ہماری حمایت کا اعلان نہیں کیا. افضل صاحب اس اسٹیج پر تھے. یوتھ لیگ مسلم لیگ کا یوتھ ونگ، ایم ایس اے ونگ اور اس حلقے کے اندر مسلم لیگ کی 50% سے زائد شاخوں نے 50% یونٹوں سے زائد شاخوں روزگاروں نے ہماری حمایت کا اعلان کر دیا ہوا ہے. ہمارے مخالف کبھی لالا موسیٰ کی بیساکھی کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی ڈوبتی ہوئی سیاسی کشتی کو بچانے کے لیے
انہوں نے گزشتہ ایک ہفتے سے گجرات والوں کی منتیں کی، لاہور والوں کی منتیں کی کہ خدا کے لیے سرائے عالمگیر میں آ جائیے ورنہ ہم سیدھے ہار جائیں گے۔ آج انہوں نے گجرات والوں کو سرائے عالمگیر بلایا ہوا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ گجرات والے تو کیا لاہور والے بھی آ جائیں، سرائے عالمگیر کی سیاست کا فیصلہ سرائے عالمگیر کے قریب لوگ کریں گے، کوئی لوگ نہیں۔ ہم نے اسی وقت پر ان کے مقابلے پر کمبی جیسی چھوٹی سی جگہ پر جیسے کی جگہ منتخب کی ہے۔ جو لوگ کمبی کی سیاسی فضا کو جاننا چاہتے ہیں، میں انہیں بتا دوں کہ سرائے عالمگیر میں کوئی باتیں کر لے، لیکن کھجریالہ میں ہماری سیاسی طاقت جو بڑی ہے، آج اس جلسے میں آنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طاقت، سیاسی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ جو کمبی کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں اور آ کر 3 بجے کمبی کے مقام پر جلسہ کو دیکھ لیجیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کمبی میں آپ کے گروپ کی قوت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ اور ایک بات آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ صرف جلسہ سننے کے لیے آئے یا میری حمایت کے لیے؟ جو لوگ میری حمایت کے لیے آئے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیں، مہربانی مہربانی، شکریہ۔ اپنے اس وعدے پر قائم رہیے گا، اس طرف سے اللہ کے نام کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اور جتنے لوگ آج جلسے میں آئے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 3 فروری کو تو آپ نے سائیکل پر مہر لگانی ہے، پہلے سفید رنگ کی پرچی پر سائیکل پر مہر لگانی ہے، پھر ہرے رنگ کی پرچی پر مہر لگانی ہے، اور سفید پرچی سفید باکس میں ڈالنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کل 1 فروری ہے، الیکشن والے مہینے کا پہلا دن ہے، وقتوں کے مہینے میں پہلا دن ہے۔ ہم نے ان کے جلسے کے جواب میں کل سرائے عالمگیر ٹیکسی اسٹینڈ کے اوپر مسجد کے سامنے 12 بجے ایک چھوٹے سے جلسے کا اہتمام کیا، چھوٹے سے جلسے کا، اس میں آپ سب نے آنا ہے، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سب نے وہاں پر آنا ہے۔ جو باتیں میں نے یہاں پر نہیں کی، جان بوجھ کر نہیں کی، وہ سیاسی باتیں صوبے کے حوالے سے، اپنے بھارت دین کے حوالے سے، اور نام نے آج پاکستان